بغیر کہے بغیر کچھ کیے بغیر کوئی بات کے غلام بھاگ گیا، بے وفائی کیا غلام نے اپنے آقا کے ساتھ۔ دوسری عورت، یہ ایک مرد ہوا غلام جو اپنے آقا سے اپنے مالک کے پاس سے بھاگا، غداری کیا، اور دوسری عورت عصت زوجہا، جس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی، اپنے شوہر کی بات کو نہیں مانا۔ عصت زوجہا، جس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی، یہاں تک کہ وہ اس نافرمانی سے لوٹ جائے، اپنی اس غلط طریقے سے رک جائے اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرنا چاہے۔ اگر وہ اپنے شوہر کی نافرمانی ہی رہ گئی تو پھر ایسی صورت اس کی نماز قبول نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا ينظر الله تبارک وتعالی الى امرأة لا تشکر لزوجها۔ اللہ رب العالمین قیامت کے روز ایسی عورتوں کی طرف دیکھنا تک پسند نہیں کرے گا۔ ایسی عورتوں کی طرف جو اپنے شوہر کی شکر گزاری نہ کرتی، اپنے شوہر کی ناشکر گزار ہو، چاہے شوہر کے پاس جتنی بھی جائیداد ہو، شوہر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر شوہر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گاڑی گھوڑا گھر مکان بھی اچھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی بیوی کو شوہر کی شکر گزاری کرتی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں آرڈر ہے، اگر کوئی خاتون ایسا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف دیکھنا تک پسند نہیں کرے۔ جی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بات کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرد اپنی لڑکی کو لے کے آیا، ایک باپ اپنی بیٹی کو لے کے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اس نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے، آپ کی فرمانبرداری کرو، یہ شادی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کر لو شادی۔ اس لڑکی کا دیکھیے اللہ کا خوف کرتا تھا، دینداری اس لڑکی کے اندر کتنی تھی۔ اس عورت، اس لڑکی نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ محفوظ فرمایا، جب تک آپ یہ نہیں بتا دیتے کہ شوہر کے حقوق کیا ہے بیوی کے اوپر، بیوی شوہر کے کیا حقوق ہیں، وقت تک میں شادی نہیں کروں۔ آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارے حق کیا ہیں، میں اس کا حق ادا کیسے کروں گی، شوہر کی کیا حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمایا کہ شوہر کا اتنا بڑا حق ہے کہ اگر شوہر کے جسم پر گھاؤ، شوہر کے جسم پر اگر گھاؤ، اگر اس زخم کو وہ بیوی چاٹ جائے یا اس زخم کے نتنوں سے، اس کے منہ سے نکلنے والا پیپ اور خون، اس کو وہ بیوی اگر نکل جائے تب بھی وہ اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتی۔ اتنا بڑا حق ہے۔ اس لڑکی نے انکار کرنے لگا، نہیں میں آپ کو شادی نہیں کروں۔ شادی کرنے سے کیوں انکار کیا کہ میرے اندر اتنی وسعت نہیں ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اس کے حق کو ادا کر سکوں۔ شوہر کا اتنا بڑا حق رکھا گیا ہے۔ جی آج لڑکیاں شادیوں سے انکار ضرور کرتی ہیں، لیکن دینداری کی وجہ سے نہیں، وہ اس وجہ سے شادیوں سے انکار کرتی ہے کہ میں بندھن میں بندھ جاؤں گی، ہماری آزادیاں ختم ہو جائیں گی، یا ہمارے چھوٹے ہوئے دوست اور یار یا ہمارے تعلقات چھوٹ جائیں گے، ہماری فرینڈشپ ختم ہو جائے۔ لیکن اس خاتون، اس دیندار خاتون نے انکار کیا، تو اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شوہر کا حق ادا نہ کر سکوں اور میرے اوپر جنت حرام ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی انسان کو کسی انسان کے لیے سجدہ جائز نہیں کیا۔ لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے۔
اگر کسی انسان کو کسی انسان کا سجدہ کرنا جائز ہوتا لأمرت المرأة أن تسجد زوجها لعظم حقه عليها، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ، جائز تو نہیں ہے لیکن اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ تم اپنے شوہر کو سجدہ کرو، اس کے تعظیم اور اس کا بڑا حق ہونا چاہیے۔ تو یہ شوہر کی حقوق ہے۔ اگر بیویاں اپنے شوہر کے حقوق کو پہچان لیں تو تعلقات خراب نہیں ہوگی، طلاق کی نوبت نہیں آئے گی یا خلا کی نوبت نہیں آئے گی۔ میاں بیوی دونوں کو اپنے اپنے تعلقات کو دائم اور قائم رکھنے کے پہلے کی خواتین کے حالات کو دیکھنا ہوگا۔ آج کی عورتوں کے پاس بہت ساری شکایتیں ہیں، بہت سارے اعتراضات ہیں کہ ہمیں کٹھنائیاں ہوتی ہیں ساس سے، نند سے، یا گھر کے ماحول سے، یا شوہر سے، یا اس کی غریبی سے، اس کی لاچاری سے، اس کے پیسوں کی کمی سے، یا گھر کی محنتوں اور مشقتوں سے۔ حالانکہ آج کے دور میں جتنے بھی غریب سے غریب کرو اس گھر میں جتنی آسانیاں ہیں، جتنے آرام ہیں، اتنے آرام پہلے نہیں تھے۔ آج ہر گھر میں گیس سلنڈر، پہلے چولہوں پر کھانا پکایا جاتا تھا، آج ہر گھر میں مکسر مشین ہے مسالہ پیسنے کی، پہلے سلوٹ پر مسالہ پیسے جاتے تھے۔ بہت ساری چیزیں اس طرح ٹیبل فینس ہے، کولر ہے، اے سی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو آرام دہ ہیں، لیکن پہلے کی خاتون حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ شوہر کی خدمت دیکھو، چکی پیس کر ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے۔ جب قیدی لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہوں نے عرض کی، گھر گئے رسول کے گھر، اپنے ابو کے گھر، کہ ہمیں بھی ایک نوکر دے دیا جائے، ان قیدیوں میں سے ایک نوکر ہمیں دے دیا جائے، ہمارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں واپس آ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا رسول سے کہ گھر پر آئی تھی اور انہیں ایک نوکر کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنے بیٹی کے گھر، اپنی بیٹی کو ڈانٹا نہیں یا اپنے داماد کو نہیں ڈانٹا کہ تم اپنی بیوی کی فکر نہیں کرتے ہو، اس کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے۔ اگر اس طرح کے حالات آج ہو جائیں تو پنچایتوں پر پنچایتیں بیٹھیں گی یا کیسز ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، کسی کے سر ٹوٹیں گے، کسی کے کان ٹوٹیں گے، لیکن بیٹی کے ہاتھوں پر چھالے ہیں، وہ بیٹی جس کو جنت کی عورتوں کی سردار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر گئے، کوئی شکایت نہیں، کچھ نہیں کہا، داماد کو یا گھر کی لوگوں کہا، اپنی بیٹی سے کہا کہ میں تمہیں اس نوکر سے زیادہ بہتر کام بتا، اور وہ کام کیا ہے؟ سونے کے وقت جب سونے جاؤ تو 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے ایک غلام سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ سکھا۔ حضرت اسماء بنت بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب میری شادی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو ان کے پاس جائیداد اور مال کچھ بھی نہیں تھا، کچھ تھا ہی نہیں، صرف ایک گھوڑا اور ایک اونٹ۔ میں خود ہی ان کے گھوڑوں کو گھاس چارہ ڈالتی اور ان کے اونٹ پر پانی ڈال کر لاد کر لاتی۔ میں ڈول کو خود ہی سیتی اور خود ہی آٹا گوندھتی، لیکن افسوس یہ ہے اس کو روٹی پکانے نہیں آتی تھی۔ پڑوسن جو خواتین تھی، میری پڑوسی عورتیں لڑکیاں، وہ میرے گھر آ کر روٹی پکا دیا کرتی تھی کیونکہ مجھے روٹی پکانے نہیں آتا تھا۔ بڑی اچھی خواتین تھی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بطور جاگیر جو زمین دے رکھا تھا وہ 2 میل کے فاصلے پر تھا، 2 میل تقریباً 3
سے فاصلے پر تھا، میں وہاں جا کر بجلیاں چھوڑی اور ان بجلیوں کو اپنے سر پر اٹھا کر لاتی۔ یہ دونوں خواتین جو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو اتنی محنتیں کیا کرتی تھی، ان کی مشقتوں کا عالم دیکھی، ایسی مشقتوں اور ایسی